أنا العبد الذي سطرت عليه. جیتنے کے لیے 3 چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے: غیرت، ایمان اور عقل. لیکن یقین کیجئے پاکستانی قوم یعنی آپ ان تینوں چیزوں سے خالی ہیں. آج میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا بلکہ آپ لوگوں کو حقیقت دکھاؤں گا، آپ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا. آپ لوگ وہ قوم ہے کہ جن کے انتہائی سنگین اور پریشان کن حالات میں جب آپ کی شہرت کاٹی جا رہی تھی تب بھی پاکستان کے یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں ڈرامے اور گانے تھے. کیا غزوہ ہند کی پیشن گوئی اس قوم کے لیے کی گئی تھی کہ جس کی 80% آبادی حرام کھاتی اور کماتی ہے، جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، جس قوم کی 90% آبادی جھوٹ بولتی ہے، گاہک کو چیز کی خامیاں اور نقص بتائے بغیر بیچ دیتی ہے اور اس کو عقل مندی سمجھتی ہے، جس قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں اور اس قوم کے شاہین انہیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں. اور یہی بیٹیاں اور بیٹے جب والدین بنیں گے تو سوائے ناچنے والوں کے اور کیا پیدا کریں گے، اور یہ مائیں کیا تربیت کریں گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بغیرت ہندو اور یہودی نہیں، بغیرت آپ ہیں. آپ پاکستانی بغیرت ہیں. آپ لوگ وہ قوم ہیں جو ویسے تو سارا سال امام حسین کے مقدس نعرے لگاتی رہے گی، لیکن جب واقعی میں کشمیر میدان کربلا بنے گا تو ساری قوم وہی کوفہ والے بن جائیں گے جنہوں نے امام حسین سے کہا تھا کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب وقت آیا تو کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلا. پھر یہ لوگ طالبان کی مثالیں دیتے ہیں کہ طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں پھر بھی فتح دی. مجھے حیرت ہے کہ یہ کس منہ سے طالبان کی بات کرتے ہیں. طالبان کو اللہ نے فتح دی تھی تو ان کی غیرت، ان کے ایمان، ان کے توکل، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیوں، ان کے عزم، ان کے استقلال اور ان کی جہاد کی بنا پر. نہ تو ان کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی تھیں، نہ ان کے بیٹے گیم آف تھرونز اور گانوں اور فلموں کے شدائی تھے، نہ وہ حرام کھاتے تھے اور نہ ہی وہ نماز قضا کرتے تھے. کشمیری تو بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اس قوم سے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جس قوم کے نوجوان مجاہد بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، لیکن صرف فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کے. بلکہ لوگ نوجوانوں کو اور اس یوتھ کو بہت سراہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوجوان لعنت ہے. اس وقت پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیز فحاشی، فحش گوئی، غلاظت، نشہ، عشق و معشوقی کا اڈا بنی ہوئی ہیں. ان نوجوانوں نے اسلام کو مذاق بنا دیا ہے. انہی نوجوانوں نے ماڈرنزم کے نام پہ فحاشی اور بے حیائی کو رواج دیا ہے. ہر لڑکی آج کل ٹائٹس پہن کے پھرتی ہے. اسلام اور تہذیب کا کوئی نام و نشان نہ یونیورسٹیز میں ہے نہ کالجز میں. آج کے لڑکے گرل فرینڈ بنانے اور لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے کو فخر سمجھتی ہیں. انہی نوجوانوں میں چرس اور سگریٹ ایک فیشن بن چکا ہے. ہالی ووڈ کے گانے اور فلمیں اور خصوصی طور پہ نیٹ فلکس آج فیشن، ماڈرن اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. اور فتنے صرف شہری علاقوں میں ہی نہیں، دیہات میں اکثر مساجد خالی پڑی رہتی ہیں. بمشکل کسی مسجد میں ایک صف سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. اور جھوٹ، شریکے بازی، بدلہ اور فساد جتنا دیہات میں ہوتا ہے اتنا تو شہروں میں بھی نہیں ہوتا. اکثر کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ فحش قسم کی جگتیں لگاتے ہیں اور بچوں کو بجائے اخلاقیات کی تعلیم دینے کے خود بد اخلاقی کی مثال بنے ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو جب ٹیچر 45 منٹ پڑھانے کے پیسے لے لیتا ہے لیکن 20 منٹ پڑھاتا ہے اور باقی ٹائم یا تو موبائل پہ گزارتا ہے یا جگت بازی میں یا مذاق کرنے میں. تو جب اساتذہ تک کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو وہ کیا اخلاق سکھائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم جنس پرستی اور لونڈے بازی پہ پنے ہوئے مذاق اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے بلاول بھٹو اور شیخ رشید کی میمز اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے یہ کوئی خلاف اسلام، خلاف تہذیب کوئی بات ہی نہیں. یہ فتنہ مذاق میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب تو کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی سے مستثنا نہیں. جس قوم کے بچے 12 13 سال کی عمر میں اسکولوں سے ہی فحاشی اور پورنوگرافی کے مریض بن جاتے ہیں تو کیا وہ ہوس کے پجاری نہیں بنیں گے؟ ایسی جگہ زینب جیسے کیس سامنے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر بندہ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ہر بندہ میڈیا کو فحاشی کا اصل قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن خود کو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جو اس میڈیا کو بڑے شوق اور باقاعدگی سے دیکھتا ہے اور اس میڈیا کو ارب روپے کا بزنس بھی دیتا ہے. بلکہ ٹی وی اور گانے تو اس قوم کے لیے آج آکسیجن بن گئے ہیں. آپ ابھی کسی نائی کی دکان پر چلے جائیں، کسی درزی کی دکان پر چلے جائیں، حتیٰ کہ کسی چگچی رکشے کو دیکھ لیں، سب جگہ گانے اور مجرے چل رہے ہوں گے. تقریباً ہر بندے کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ یا تو کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو یا پھر گانے لگے ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر بے شرمی اور حرام اس قوم میں اس قدر سرائیت کر گیا ہے کہ اب تو نعتوں کو بھی میوزک کے بغیر نہیں سنتے، نعتوں تک کے اندر میوزک لگا دیا گیا ہے. ہماری قوم کا تو مزدور اور غریب بندہ بھی اتنا ہی خبیث ہے کہ جتنا امیر. ہر بندہ حرام کھاتا اور کماتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کوئی زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم. مجھے بتائیے کہ کتنے مزدور اور کتنے غریب لوگ آپ مسجد میں دیکھتے ہیں؟ کسی بازار میں چلے جائیں، مردوں سے کئی گنا زیادہ عورتیں نظر آئیں گی. عورت اب بازار کی زینت بن چکی ہے.
इस इस्लामी मुआशरे में आज तक किसी को कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, और अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ अपने मतलब के दलाइल ढूंढने के लिए। बरेलवी कुरान खोलते हैं तो ईद मिलादुन नबी को सही साबित करने के लिए, शिया कुरान खोलते हैं तो जुलूस और मातम को सही साबित करने के लिए, तबलीगी जमात वाले कुरान खोलते हैं तो सिर्फ तबलीग के दलाइल ढूंढने के लिए, औरतें कुरान खोलती हैं तो मर्दों को निगाहें नीची करने वाली आयत दिखाने के लिए, और मर्द कुरान खोलते हैं तो औरतों को पर्दा करने वाली आयत दिखाने के लिए। और बहुत सी अवाम तो ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ वजीफे करने के लिए कुरान खोलती है। यानी इन लोगों ने कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना दिया है। अपने मतलब का नंबर निकाला और डायरेक्टरी बंद। उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। हर जुम्मे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं, कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से कैसे बचा जा सकता है, बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। उलमा भी लोगों को नहीं कहते कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो और सुनो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। और यकीन कीजिए कि जब आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक बार सुभान अल्लाह या 100 बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी। अमल करना पड़ता है, अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं। कायदे आजम अल्लामा इकबाल और 50 लाख शोहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने। गज़वा उहद में जब सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी, तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात कीजिए। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को इस तकरीर का कोई असर ना हो, क्योंकि जिस पेट में हराम, जबान पे झूठ, कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो, उन दिलों पर हक की बात असर नहीं करती। मैंने कभी इतनी बदतमीजी और सख्त अल्फाज से बात नहीं करनी थी, लेकिन यकीन कीजिए मैं बहुत मजबूर हूँ साफ साफ अल्फाज में अपनी कौम को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कि असल में बदनामी के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, कि असल में जलालत आप लोगों ने खुद खरीदी है। ना तो आप कुरान के मोमिन हैं, ना इकबाल के शाहीन।